جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کی اگر آج کل کی تقاریر دیکھی جائیں، ان کے جلسے دیکھے جائیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت ان کو لانچ کیا گیا اور سسٹم کے تحت ان کی تقاریر ہوتی ہے. پورا ایک میکنزم ہے، پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا ایسا ایک نظام مرتب کیا گیا ہے جس کے تحت ان کو گائیڈ لائن ملتی ہیں، اور ڈیلی یہ جو ایک تقریر کرتے ہیں اور جس طرح یہ باتوں کو گھما پھرا کر بولتے ہیں، اور یہ ان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قابلیت اس قدر بڑھ چکی ہے، ان کو ایک اتنا کنٹرول ہو گیا ہے پبلک کو اپنا ہمنوا بنانے میں اور ان کو قائل کرنے میں اور ان کا اپنا گرویدہ بنانے میں. اس قدر یہ ماہر ہو چکے ہیں کہ ان کی جو تقریر ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں تمام مسائل کی حل ان کے پاس ہے، اور تمام مسائل کا حل کرنے والے لیڈر صرف ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے. ایسا یہ قسم کا جادو کر رہے ہیں اپنے ورکرز پہ، اپنی پارٹی پہ، کہ تمام ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی فالوئنگ دن بدن زیادہ ہو رہی ہے اور مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جس طرح یہ جا رہے ہیں یا جو تقریر کر رہے ہیں، آپ اگر اس میں ایک سمپل سی مثال ہے کہ سراج الدولہ کو اور میر جعفر کو، میر سعدوں کو انہوں نے جس طرح ظاہر کیا اور جس طرح اس بیان کو انہوں نے ٹوسٹ کیا، اور ہر تقریر میں، ہر جلسے میں انہوں نے جس طرح ان چیزوں کو گھمایا پھرایا، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی بولنے کے اور تقریر کرنے کے فن میں یہ کمال حاصل کر چکے ہیں، اور اس وقت یہ ایسے لیڈر ہو چکے ہیں کہ ان کا جادو سایا ہے ووٹرز پہ، ممبرز پہ. تو اب جو حال ہی میں انہوں نے تازہ ترین بات کی ہے کہ انہوں نے یہ جو مردان میں بیان دیا ہے، جو تقریر کی ہے، یقیناً اس پہ کافی اشتعال پایا جاتا ہے ہر مکتبہ فکر میں اور ہر سوسائٹی کے اور ملک کے ہر ادارے اور ہر آپ کہہ سکتے شعبے میں اس والے سے ایک جذباتی سا ماحول ہے کہ انہوں نے جو یہ تقریر کی، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں تو بہتر ہے، اگر مجھے دوبارہ وزیر اعظم نہیں بناتے تو پھر ملک میں انتشار بڑھے گا اور انارکی بڑھے گی اور خلفشار بڑھے گا. وہ پورے سسٹم کو داؤ پہ لگانے پہ تیار ہے، صرف اس لیے کہ انہیں کرسی دے دی جائے، ان کو وزارت عظمیٰ واپس دے دی جائے. یعنی عمران خان کی اگر سیاست دیکھی جائے تو ان کی سیاست یہ ہے کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کوئی بھی نہیں کھیلے گا. جیسا وہ کرکٹ میں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی بھی کھلاڑی وکٹری اکھاڑ کے لے جائے، تو اس قسم کا ایک جذباتی اور اشتعال انگیز قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں ان کا جو مورال ہے عمران خان کا، ذہنی لحاظ سے انتہائی جذباتی اور مشتعل ہو چکے ہیں. اور ایک مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، بڑی اہم شخصیت پاکستان کی شعبہ صحافت میں، میڈیا میں ان کا بڑا نام ہے. انہوں نے اپنے پروگرام میں چینل پہ یہ کہا ہے کہ جی یہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، فرسٹریشن ہے یہ عمران خان کی جو کہ ان کی تقاریر سے ظاہر ہو رہی ہے. تو ابھی یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ اگر یہ فرسٹریٹ آدمی ہوگا تو وہ زیادہ جب وہ مشتعل ہوگا تو وہ پاگل پن کے حد تک چلا جائے گا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو اس ٹائم پی ٹی آئی کی سیاست ہے یا عمران خان کی سیاست ہے، یہ انتہائی غیر سنجیدہ سیاست ہے، اور یہ خود غرضی کی سیاست ہے، مفاد پرستی کی سیاست ہے. اگر یہ الیکشن چاہتے ہیں تو وہ بڑا اچھا بیان آیا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، دیگر جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز کی طرف سے، کہ اس میں جو مزید یہ کہ آصف علی زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ہیں، چیئرمین ہیں، اور اس وقت وہ پاکستان کی سیاست سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سینئر جاندیدہ سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس پہ کہا کہ عمران خان اس موجودہ اگر 2-3 ماہ میں الیکشن ہوتے ہیں تو کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے بہت واضح ہو چکا ہے کہ الیکشن پیپلز پارٹی تو یہ کم از کم نہیں چاہتی 2-3 ماہ میں الیکشن، اور اگر یہ مسلم لیگ نون کو ساتھ ملا لیتے ہیں، پی ڈی ایم کی تمام باتوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو 1.25 سال تک تو الیکشن نہیں ہوں گے. اور یہ الیکشن اگر نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی لڑائی، عمران خان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے جاری رہے گی کہ مجھے الیکشن کرا کے دیا جائے. جیسے ایک لاڈلا سیاستدان یا لاڈلا بچہ کہتا ہے کہ وہ اب عمران خان تو اس حد تک چلے گی، وہ کہتے ہیں جی الیکشن بھی کرائیں اور مجھے جتائیں، وزیر اعظم بھی بنائیں، اور جو میری پالیسیز ہیں خصوصاً جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں، فارن افیئرز کے متعلقہ یا معاشی پالیسیز ہیں، وہ بھی میری ہوں، تمام انفراسٹرکچر سسٹم میرا ہو، تمام کنٹرول میرا ہو، نیب ایف آئی اے تمام ادارے میرے انڈر ہو.
سب کچھ میرے انڈر ہو، ایون وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ عدلیہ بھی ان کے انڈر ہو، یعنی کہ وہ ایسی شخصیت بننا چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے تمام ادارے عدلیہ سمیت سب ان کے انڈر ہوں، وہ ایک ایسی آئینی اور قانونی حیثیت ان کو دے دی جائے کہ ملک ان کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر وہ یہ کریں کہ ہر صبح اٹھ کے ایک نئی پالیسی بنائیں اور اس پہ عمل درآمد کریں، اور اس میں یہ چیز نہ دیکھی جائے کہ نتائج کیا ہے، کیا اصل وصول ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو کہ پونے 4 سال کے عرصے میں پاکستان کو کیا اصل وصول ہوا، ہر لحاظ سے پاکستان میں تنزلی ہوئی ہے اور لو گریڈ ہوا ہے ملک، اور ملک کی معیشت و ملک کا نظام۔ تو جب ایک چیز لو گریڈنگ ہوئی ہے تو جو متعلقہ ادارے ہیں جن کا کام ملک کو چلانا ہے، سنبھالنا ہے، وہ ان کو تو ہر چیز سوچنی پڑتی ہے، ان شخصیات کو سوچنی پڑتی ہے۔ جیسے میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ کچھ ہمارے ملک میں ایسے ادارے شخصیات ہیں جن کی حیثیت ایلڈرز کی سی ہے، ان کی ایلڈرز ایڈوائس ہوتی ہے یا ایلڈرز پالیسی ہوتی ہے، اور اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے ہمارا ملک پاکستان ہے، پاکستان کی دفاع، سلامتی اور پاکستان کا یہ جو پاکستان کی حیثیت ہے، اس کو پاکستان کی حیثیت کو پوری دنیا میں مزید مضبوط کرنا، مزید فعال کرنا، اور ایک فعال ملک کے طور پہ مزید ترقی دینا، یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، ہر شہری کی یہ خواہش ہے، اور ہر پاکستانی شہری کی یہ خواہش ہے کہ ملک ترقی کرے، ملک کا نظام ترقی کرے، ملک معاشی و خارجہ امور میں ترقی کرے، اور عالمی طور پہ پاکستان جس قدر مضبوط تھا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اور گزشتہ ادوار میں عمران خان سے پہلے جو پاکستان جس قدر مضبوط تھا، کم از کم اس لیول پہ تو پاکستان واپس جائے، پھر اس لیول پہ تو پاکستان مضبوط ہو۔ اس لحاظ سے کوشش کی جا رہی ہے، اور تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ انتہائی محنت اور سنجیدگی کے ساتھ نظام چلا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بہتر یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بھی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ان کو چاہیے کہ وہ اہمیت دیں۔ اب دیکھیں ایک پارٹی ہے، اس نے کہا جی میں الیکشن جیتوں، مجھے سازگار ماحول ملے، تو پی ٹی آئی کو سازگار ماحول مل گیا۔ پونے 4 سال تمام ادارے آنکھیں بند کر کے اور سر جھکا کر عمران خان کے ساتھ چلتے رہے۔ اب دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا ہے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے جی کہ ہم ملک کے تمام مسائل حل کر دیں گے، ملک کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ جو ہے اس کو ہم مضبوط کریں گے اور زیادہ فعال کریں گے، تو جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان کو بھی موقع دے دیا گیا، یعنی پورے خاندان کو حکومت دے دی گئی ہے، پورے پی ڈی ایم کو جو ان کو وزارتیں، ادارے، طاقتیں مانگی وہ سب کچھ ان کو مل چکا ہے۔ اب یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ ملک کو چلائے، ملکی نظام کو مضبوط کرے، اور ملک کا جو پارلیمانی نظام ہے اس کو مضبوط کرے، اس نظام کے ذریعے ڈیلیور کرے، یعنی پبلک کو یا ملک کو ڈیلیورنس چاہیے، ڈیلیورنس کی جائے۔ یعنی اگر کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر جیسے وزیر اعظم شہباز شریف یا نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں وزیر داخلہ کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یہ ہم کام کر سکتے ہیں، وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں بہترین لا سکتے ہو تو لائیں۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ کام کریں، کام کر کے دکھائیں، کارکردگی اچھی دکھائیں، عوام کو ریلیف دیں، مہنگائی کو کنٹرول کریں، ملک کے نظام اداروں کو مضبوط کریں۔ جہاں تک سابق وزیر اعظم عمران خان ہے تو یہ اب یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جس طرح کی وہ سیاست کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو کئی اطراف سے اس پہ باقاعدہ جو ہے شٹ اپ کال بھی مل جائے، یا اس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کوئی سخت برتاؤ بھی آنے والے دنوں میں حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کو آنے والے حالات ان کے مشکل ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے، تو اگر ان کے ساتھ ادارے سختی کرتے ہیں یا قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، کیونکہ فی الحال تو ان کو ڈھیل دی گئی ہے، لیکن اگر ادارے سختی کرتے ہیں، قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، قانون پر عمل درآمد کیا جاتا ہے اور ہر کسی کو برابر ٹریٹ کیا جاتا ہے، لاڈلائزم ختم کیا جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ بھی کسی لائن لینتھ میں آ جائے۔ اگر یہ لائن لینتھ میں آ جاتے ہیں، ان کی عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی سیاست ہوتی ہے کہ جی ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے اور صبر تحمل سے چلنا ہے، اور آئندہ 3-4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کم از کم یہ ہے کہ سیاست برائے ملک کی بہتری کرنی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر انتشار کی طرف جائیں گے تو یقیناً آنے والے حالات میں یہ پبلک کا بھی ایک سینٹیمنٹ ہو سکتا ہے، لارجلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملکی سطح پر آن دا ہول یہ ایک بن سکتی ہے پالیسی، یا پبلک کے ذہن میں ایک چیز، یہ ایک کولیکٹیو وزڈم یا کولیکٹیو تھاٹ بن سکتی ہے پورے ملک میں کہ جی ملک کا نظام چلنے دیا جائے۔ سیاست ثانوی چیز ہے، ملک کی سیاست، اپنی پارٹی سیاست کو پیچھے رکھا جائے، اور پی ٹی آئی بھی قومی سیاست کرے، اور قومی سیاست میں رہتے ہوئے، قومی دائرے میں رہتے ہوئے
آئین قانون ضابطے کے اندر رہتے ہوئے اداروں کی عزت و احترام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرے تو اس حد تک ان کو ہو سکتا ہے کہ فکس کیا جائے یا یہ فکس ہو جائے. تو اس لحاظ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو یہ تجزیہ آج کا یہی ہے کہ جو موجودہ ملکی حالات ہیں ان میں نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے اپنی روش نہ بدلی، اپنی سیاست کو بلیک میلنگ کی سیاست سے علیحدہ نہ کیا اور مین سٹریم سیاست میں اگر انہوں نے کچھ چیزیں بہتری طرف نہ لائیں تو آنے والے حالات پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں. جبکہ پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کو جو ٹاسک دیے گئے ہیں کہ ملک کی سطح پہ وہ جو بہتری لائیں تو ان کو چاہیے کہ جلد از جلد کم از کم 1 ماہ کے اندر رزلٹ دیں اور بہتری لائیں اور ملک میں بہتری ہوتی نظر آئے. تو اس سے یقیناً جو ملکی سیاست میں انتشار انارکی کا جو عنصر ہے اس کو کافی دھچکا لگے گا اور ملک میں ایک سٹریم لائن پالیٹکس بن سکتی ہے اور ملکی حالات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ عالمی طاقتیں یا قوتیں بھی پاکستان کا ساتھ دے سکتے ہیں، خصوصاً امریکہ، سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کی طرف سے، رشیا، چائنا کی طرف سے. اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہے، اگر پاکستان کی معاشی سپورٹ ہوتی ہے تو پاکستان میں کافی معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان میں ملک کی سیاسی صورتحال اور سماجی صورتحال بہتر ہو تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور ہر آدمی کی جو معاشی حالت بہتر ہو اور ملک میں روزگار کے مسائل، مہنگائی کے مسائل اور دیگر مسائل وہ حل ہوں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا تجزیہ اتنا ہی ہے. آئندہ پھر نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان چودھری طارق حمزہ کو اجازت دیجیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.